کہ جنہوں نے اس مبارک مقدس مہینے کا احترام کیا اور اس کے فرض پر عمل کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہوئے۔ مزید خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، مسجد سے دل لگایا، عبادتوں میں اپنا وقت صرف کیا اور اللہ کی یاد اور اس کی بندگی میں ان لمحات کو بسر کیا۔ یہ سب ہمارے لیے سعادت، نجابت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ آج کی رات خاص طور پر یہ رمضان کی روح ہے۔ رمضان کو اگر ہم جسم قرار دیں تو شب قدر اس کی روح ہے، اور اللہ نے جو رحمتیں اور برکتیں پورے رمضان میں پھیلائی ہیں وہ آج کی رات کے اندر ایک شب میں اور ایک رات میں جمع کر کے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ قدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر ویلیو کو کہتے ہیں، قدر و منزلت کو کہتے ہیں، قدر عزت کو کہتے ہیں، رتبے کو کہتے ہیں، مقام و مرتبے کو کہتے ہیں۔ تو یہ رات عزت و مرتبے والی رات ہے، یہ رات قدر و منزلت والی رات ہے، اور جو عزت اور مرتبہ اور جو ویلیو اور قدر اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، تو ویلیو جو ہے، وہ عزت جو ہوتی ہے وہ عزت افزائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو قدر اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ قدر نہیں رہتی، قدر افزائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ آپ کی اور میری قدر بڑھانے کے لیے قدر بنائی جاتی ہے، آپ کی اور میری عزت کو بلند کرنے کے لیے اسے عزت دی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ اپنی کائنات میں جو قدر اتاری، جو ویلیو اتاری، جو عزتیں اتاری، یہ اپنے بندوں کو معزز کرنے کے لیے اتاری، یہ اپنے لیے نہیں۔ وہ خود ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، وہ ہمیشہ سے عظیم ہے، عظیم رہے گا۔ اس کی عزت نہیں بڑھ جاتی قدر والی رات میں، اس کی ویلیو نہیں بڑھ جاتی لیلۃ القدر میں، اس کا مرتبہ نہیں بڑھتا کوئی رمضان میں، اس کا مقام نہیں اونچا ہو جاتا کوئی ہمارے سجدوں سے، اس کا نام نہیں روشن ہو جاتا کوئی ہماری عبادتوں سے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو جاتا ہے، ہماری عزتیں بڑھاتا ہے، ہماری ویلیو بڑھاتا ہے، ہماری قدر و منزلت کو اونچا کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ بندے تم پستیوں میں ہو، آؤ میں تمہیں بلندیاں دینا چاہتا ہوں، تم ذلتوں میں ہو میں تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہوں، تم اندھیروں میں ہو میں تمہیں روشنیوں میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ ان کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اسی کے لیے ہے۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت سے اپنے بندوں کو بھی نوازے، تو فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت پھر اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمیں راستے پہ لگانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں اور عزت کا تاج پہن کر دنیا سے گزر جائے۔ وہ ہمیں ناکامیوں سے بچانا چاہتا ہے، کامیابیوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے اس نے، ہمارے لیے اس نے یہ راتیں بنائی، یہ مہینے بنائے، یہ شب و روز بنائے، یہ قدر اتاری ہے، یہ ثواب اتارے ہیں، یہ عبادتیں نازل فرمائی، یہ طریقے عطا فرمائے تاکہ ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔
تو یہ ہمارا اعزاز ہے. اسی لیے پھر بندوں سے یہ کہا کہ تمہیں بس اس پر توجہ رکھنی ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی سمجھو، یہی کہو، اور اسی دھن میں مگن رہو کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس دھن میں مگن ہو جاؤ، اپنے معبود کو پہچاننے میں لگ جاؤ. یاد رکھو کہ خدا کے بنائے ہوئے سرکل کے اندر اس وقت سما سکتے ہو جب اللہ کو معبود ہونے کی حیثیت سے پہچان لو، جب یہ سمجھ لو کہ وہ معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم عابد ہیں. جب انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے، اللہ کی یہ پہچان اور یہ معرفت اسے حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وہ سمجھ جائے، تو پھر اس کے بعد عبادت کا سرکل اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ عبادت کے ماحول میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی خود بخود بندگی بن جاتی ہے. یہ زندگی اصل میں اس کو بندگی بنانا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی جب تک بندگی نہیں بنے گی یہ سارے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، یہ رفتیں، یہ عزتیں نہیں ملیں گی، یہ نور اور یہ انوار ہمیں میسر نہیں آ سکے گا، یہ بلندیاں اور یہ عروج ہمارے حصے میں نہیں آ سکے گا، یہ قدر کی رات ہماری قدر بڑھا نہیں سکے گی، پھر یہ رمضان ہمارے لیے پھر خیر و برکت نہیں لا سکے گا اگر ہم نے بندگی کا شعور حاصل نہیں کیا، اگر ہم نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارا معبود کون ہے اور ہم کیا ہیں. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ وہ سوئچ ہے کہ اگر ایک دفعہ آن ہو گیا تو انسان کے اندر کے تمام سلسلے روشن ہو جائیں گے، شعور و لاشعور کی گہرائیوں میں یہ روشنی داخل ہو جائے گی اور زندگی اس کے مطابق خود بخود ڈلتی چلی جائے گی. عبادت محض رکوع و سجود کا نام نہیں ہے، عبادت محض تسبیح گھمانے کا نام نہیں ہے، عبادت محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، عبادت محض مسجدوں کا چکر لگانے کا نام نہیں ہے. رمضان میں یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ سب کچھ کسی وجہ سے کیا ہے. رمضان میں یہ سب کچھ، یہ پریکٹس، یہ مجاہدہ، یہ ریاضت صرف محض اس لیے نہیں کروایا کہ جب یہ مہینہ گزر جائے تو مسجدوں کے دروازے بند کر کے اپنے اوپر چلے جانا، پھر تسبیحیں توڑ دینا، پھر اللہ کے صحیفے کو بند کر کے لپیٹ کے الماری میں تاک میں رکھ دینا، پھر سارا ذکر اذکار تاکہ نسیان میں سجا دینا، اور اس کے بعد پورے سال کے لیے پھر آزاد. بلکہ پورا سال تو دور کی بات ہے، عید کا چاند طلوع ہوتے ہی سب اتار کے پھینک دینا اور جو چاہو کرنا. یہ عبادت اس لیے نہیں ہے، یہ عبادت کے ساتھ مذاق ہے. یہ ہم نے عبادت کی روح اور مقصد کسی چیز کو بھی نہیں پایا گویا. اگر ہم نے یہ سمجھا، ہم نے عبادت کو ایک خول سمجھا، ہم نے عبادت کو صرف ایک جسم سمجھا، ہم نے عبادت کو صرف ایک جسمانی مشق سمجھا. دوستو کوئی بھی مشق محض مشق نہیں ہوتی، اس مشق کے ذریعے کچھ حاصل کروایا جاتا ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت بندے میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، بندے کو اس کے کانشیس مائنڈ میں انکانشیس مائنڈ میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے. عبادت آپ کو ایک مقصد سے جوڑنے کا سبب اور وسیلہ ہے. عبادت آپ کے اندر ایک شعور پیدا کرنے کا انداز ہے. یہ عبادت کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی حقیقت اور عبادت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے فہم، ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری عقل سے کم ہوتا ہے. اس کا تعلق زیادہ تر ہماری پریکٹس سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آرڈر سے ہوتا ہے. ایک آرڈر ہوتا ہے حکم، اور اس کے مقابلے میں ایک پریکٹس ہوتی ہے. ایک اشارہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عمل ہوتا ہے. اس کا نام عبادت ہے. اس میں کہیں بھی درمیان میں عقل زیادہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، لاجک و منطق زیادہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، زیادہ فلسفہ اس کے اندر نہیں گردش کر رہا ہوتا، زیادہ فہم ادراک کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. آج کا نوجوان پوچھتا ہے کیا فائدہ، ہم پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے سو گئے، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسجد میں لوگ کونوں میں بیٹھے اعتکاف میں کیا کرتے ہیں؟ یہ حج میں جا کے مختلف لباس پہن کے اور وہاں بھاگ دوڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ عبادت ہے.
اس عبادت کے اندر ہمیں لاجک کوئی ایسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اس عبادت کے اندر ہمیں کوئی زیادہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی، دماغ زیادہ کام نہیں کر رہا ہوتا، عقل زیادہ کام نہیں کر رہی ہوتی، بس ایک ہمیں جو نظر آتا ہے منظر وہ یہ کہ ایک حکم ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ چلتے جا رہے ہیں، ایک آرڈر ہے، آرڈر ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے، آرڈر ہے جھک جاؤ جھک گئے، آرڈر ہے بچ جاؤ بچ گئے، ایک آرڈر ہے، بس آرڈر ہے 4 پڑھو 4 پڑھ لی، آرڈر ہے 3 پڑھ لو 3 پڑھ لی، آرڈر ہے 2 پڑھ لو 2 پڑھ لی، آرڈر ہے، اس کو بدل نہیں سکتے، ایک حکم ہے کہ صبح سے لے کر ایک مخصوص وقت سے لے کر مخصوص وقت تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہ آرڈر ہے۔ تو عبادت آرڈر کی تعمیل کا نام ہوتا ہے، اور جب آرڈر کی تعمیل، جب یہ ماحول ہو آرڈر اور اس کی تعمیل، تو معلوم ہے پھر اس سے وہ بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ عقل سے سمجھ کے دماغ لڑا کے اور منطق لاجک استعمال کر کے جو چیز نہیں لا سکتے وہ اس ماحول کے اندر حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں فوجیں جو کام کرتی ہیں، بڑے بڑے دفاع کرتی ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، پھر جان کی بازیاں لگا دیتی ہیں، فوجیں ایک لمحے کے لیے ان فوجوں کو غائب کر دو، ساری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی ملک نہیں رہے گا، کوئی قوم نہیں رہے گی، کوئی تہذیب نہیں رہے گی، کوئی سماج نہیں رہے گا۔ مگر دیکھو اتنا بڑا کام جو فوجیں انجام دے رہی ہیں، یہ صرف آرڈر اور اس کے نتیجے میں عمل، بس اسی ماحول کے نتیجے میں انجام دے رہی ہیں۔ یہاں عقلیں کام نہیں کرتی، یہاں دماغ کام نہیں کرتے، یہاں آرڈر کے سامنے کسی فوجی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ پوچھے کیوں، وہ حکمت جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ فلسفہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سے ایک مخصوص مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آرڈر از آرڈر۔ بس یہی سمجھ لو اللہ نے چاہا کہ اپنے بندوں کو کسی محاذ پہ کھڑا کرے، اللہ نے چاہا ہے کہ عابدوں کی جماعت تیار ہو، دنیا میں اطاعت گزاروں کی جماعت تیار ہو، ایسی جماعت جو صرف آرڈر از آرڈر پہ عمل کرے۔ اس میں چاہے ہماری عقل سمجھے یا نہ سمجھے، ہم یہ مشقیں کر کر کے اتنے تیار ہو جائیں، اپنے مالک و مولا کے لیے اتنے آمادہ ہو جائیں کہ اے مالک اب تیرا جو بھی حکم ہوگا سر تسلیم ہم کریں گے، تیرا بندہ بن کے دکھائیں گے، تو ہمیں جس سرحد پہ کھڑا کرے گا، جس محاذ پہ کھڑا ہو کرے گا، ہم وہاں کھڑے ہو کے دکھائیں گے، جان کی بازی لڑا دینے کا وقت آئے گا تو تیرے نام پہ جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ظرف پیدا کرنا، عبادت کا مقصد یہ ظرف پیدا کرنا ہے، یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے، یہ تیاری انسان کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس لیے عبادت کی لاجک نہ ڈھونڈا کریں، اور ساری چیزوں کی لاجک ملے گی، لیکن جب بات آ جائے ایک مخصوص شعبے کی، اس عبادت کی کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو بھائی اس کو سمجھ لیں یہ آرڈر از آرڈر ہے۔ رمضان اس حوالے سے بہترین تیاری کرواتا ہے، یہ وہ مہینہ اللہ نے رکھا ہے، اس میں آ کر پورے سال کی چارجنگ کروائی جاتی ہے، پورے سال کے لیے ہمیں چارج کیا جاتا ہے، عبادت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، آرڈر کی تعمیل کی مشق کرا دیتا ہے رمضان، روزہ رکھوا کر، نمازیں پڑھوا کر، مسجدوں کی طرف کھینچ کھینچ کر لا کر، ایک شیڈول بنا کر، ہمیں پابند کر کے جکڑ کے، اعتکاف کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، کس طرح آپ چلتے چلے گئے 1 مہینے تک۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بلا وجہ ہے، یہ پوری زندگی میں آپ کو آرڈر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ خدا کا آرڈر کیا ہے دیکھ لو، تم بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، تم تابع ہو اس کے حکم کے، بس یہاں سے یہ تیار کرنا ہے، شعور رمضان سے یہ مادہ، یہ شعور، یہ فہم، یہ استدلال لے کر جانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام گوشوں اور شعبوں میں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، ہر اس حکم پر خواب و ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے تابعدار ہیں، ہم حکم پر چلنے والے ہیں، ہم آرڈر پہ چلنے والے ہیں، ہم عقل کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن ہم عشق کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم جسم کی بات بھی کرتے ہیں مگر ہم روح کو بھی مانتے ہیں، ہم ظاہر کو بھی لے کے چلتے ہیں مگر ہمارے اندر ایک باطن بھی ہے، ہمارا تعلق دنیا سے بھی ہے اور ہمارا تعلق آخرت سے بھی ہے،
ہمارا تعلق ظاہری کامیابیوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور باطنی فوز و فلاح کے بھی ہم قائل ہیں، اس کے حصول کے بھی ہم متمنی ہیں۔ لہذا یہ سارے کمالات اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم واقعی اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں۔ عبادت کا لفظ، یہ لفظ عبادت جو ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر لغوی حوالے سے یہ لفظ ایک ایسے معنی دیتا ہے جو عبادت کا مزاج اس کی روح کو سمجھا دیتا ہے۔ عبادت کا لفظ یہ ایک ایسے معنی دے رہا ہے جس کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کسی چیز کو جب ہم کچل دیں، دبا دیں، مٹا دیں، بدل کے رکھ دیں، ایک چیز کو جب بالکل کچل دیا جائے، یہ عبادت کے مفہوم میں یہ چیز آتی ہے۔ عبادت کا لفظ اس معنی پہ دلالت کرتا ہے، وہ راستہ، وہ شاہراہ جس پر لوگ دن رات چلتے ہو، شاہراہ عام جس کو کہتے ہیں، سب رونتے ہوں اپنے پیروں سے، اس کو شارع محبت کہتے ہیں، عبادت سے بنا، یعنی وہ راستہ جس کو کچل دیا گیا، جس کو رون دیا گیا۔ اندازہ کیجئے یہ لفظ اس معنی سے چلا ہے، اور اب ہمیں یہاں دین میں جب عبادت کا لفظ ملا اور اس کے حوالے سے ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، حج ملا، وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ لفظ اس معنی کو سامنے رکھیے کہ ان عبادتوں کے اندر یہ اپنے معنی پر کس طرح دلالت کر رہا ہے، اور ان عبادتوں اور پریکٹسز کے اندر یہ مفہوم کس انداز میں پایا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے عبادت سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے وہاں باہر یہ اپنے معنی میں روندنے کا مفہوم دے رہا تھا، روندنے کے لیے بولا جا رہا تھا، اسی طریقے سمجھ لیں کہ جس کو عبادت آپ کہتے ہیں اور جو پریکٹس آپ کرتے ہیں اور دین میں جو عبادت کے نام سے ہم سے کروایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو روندنا پڑتا ہے، ہمیں روندنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روندنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے کہا، عقل کام نہیں کر رہی، آرڈر از آرڈر، آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ختم بات، جیسا حکم ملا ویسے کر لیا۔ یہاں میں نہیں چلے گی، یہاں انا نہیں چلے گی، یہاں میرا فہم، میری عقل نہیں چلے گی، آرڈر از آرڈر، یہ رون دیا اپنے آپ کو۔ عبادت کے اندر آپ کو جھکنا ہے، گرنا ہے، پڑنا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ رون دیا اپنے آپ کو۔ وہ سر جو تنا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، آج اللہ کے آگے زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ رون دیا اپنے آپ کو۔ یہ سر اللہ کے آگے روندا جائے، یہ عبادت ہے۔ وہ نفس جو اکڑا ہوا تھا، وہ نفس جو ہر جگہ میں کرتا نظر آتا تھا، عبادت میں اللہ کے آگے وہ نفس بالکل پامال ہو گیا، اس کی خواہشیں آرزویں ختم۔ صبح سے شام تک بتاؤ اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ حج کرتے ہوئے اپنی پسند کا لباس بھی نہیں پہن سکتے، یہ ہے اپنی خواہش کو رون دینا۔ جیسے اللہ نے کہا، فرمایا ویسے چلتے جانا، جہاں گھومنے کا حکم ہے گھومتے جاؤ، طواف کرتے جاؤ، جہاں دوڑنے کا حکم ہے دوڑتے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہم اپنی خواہشوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو روند رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گرا رہے ہوتے ہیں، جھکا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کی خاطر، کسی کے لیے مٹا رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہے، یہ عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کی ضرب ہے جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ جب یہ ضربیں پڑیں اور اس شعور اور سمجھ کے ساتھ پڑیں کہ یہ ضربیں میرے نفس پہ پڑ رہی ہیں، میری خواہشوں پہ پڑ رہی ہیں، یہ میری جھوٹی اناؤں پہ پڑ رہی ہیں، یہ میرے جھوٹے وقار اور جھوٹی عزتوں پہ پڑ رہی ہیں، جس دن ہم نے یہ شعور اپنا لیا اور ہر عبادت کو اس انداز سے لے لیا، تو علامہ اقبال والا سجدہ ادا ہو جائے گا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے البی کو نجات۔ یہ وہ سجدہ آپ ادا کر جائیں گے پھر۔ تو اس لیے دوستو یہ سجدے بجا لائیے، عبادتوں کی اس روح کو اپنے اندر اتاریے اور اپنے آپ کو عبادتوں کی چکی میں پیسیے، اپنی خواہشوں سے باہر آئیے، اپنے من کی دنیا میں سما جانے سے باہر نکلیے، اپنے من کا قیدی بننے سے باہر نکلیے۔ یہ من کے قیدی، اپنے نفس کے قیدی، یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اللہ چاہتا ہے انسان اپنی حقیقی مقام کو پائے۔ انسان نفس کا قیدی، نفس کے قیدی جانور بھی ہیں، خواہشوں کے قیدی جانور بھی ہیں، مگر ان کی اوقات رسی ہے، ان کی اوقات غلامی، تابعداری، ان کی اوقات ایک جگہ بندہ رہنا ہے، کیونکہ وہ نفس کے قیدی ہیں۔
انسان کی اوقات نہیں ہے. انسان تو طائر لاہوتی ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں غوطۂ. انسان کی اوقات نہیں کہ اس کے گلے میں رسی پڑی رہے. انسان کی اوقات نہیں کہ در بدر ٹھوکریں کھائے. انسان کی اوقات نہیں کہ دنیا کے مظاہر کے آگے جھکتا پھرے. انسان آزاد ہے. انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے انسان کی پرواز پستیوں میں نہیں ہے، بلندیوں پر ہے. یہ عبادت ہمیں درس دیتی ہے. عبادت ہمیں ان فضاؤں میں لے جانا چاہتی ہے، اور یہ جب ہی ہوگا جب عبادت کا یہ فلسفہ ہمیں پوری طرح روند ڈالے گا. جب عبادت کا یہ مفہوم ہمارے اندر داخل ہو کے ہمیں روندنے کی پریکٹس سے گزار دے گا، ہمیں اپنی نفسانیت کو کچل دینے کے لیے آمادہ کر دے گا. جب ہم ان سجدوں کو اپنے من میں بسا لیں گے، جب اس رمضان کو اپنی روح میں اتار لیں گے، جب عبادتوں کو، ان پریکٹسز کو اپنے معمول کے اندر اس طرح ڈال دیں گے کہ جو ڈسپلن، جو عاجزی، جو انکساری، جو بے نفسی، جو بے لوسی آپ نے ایک مہینے میں رمضان میں دکھائی ہے، اسی کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیجئے. آپ عابد ہو جائیں گے، آپ عبادت کی روح پالیں گے. آپ کا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جائے گا. دنیا آپ کو آپ کی زیارت کرنے خود آئے گی، آپ سے سبق سیکھنے آئے گی، آپ کی مثالیں ڈھونڈنے آئے گی. اسی طرح جیسے وہ صدیوں پہلے گئے ہوئے ہمارے اسلاف، آج بھی ان پہ اسٹڈی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیا مقام تھا وہ؟ کون سی مشینیں بنائی تھی انہوں نے؟ کون سی سیاروں کا سفر کیا تھا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ کون سے محل کھڑے کیے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. یہی تھا، یہی سب کچھ تھا جو میں نے عرض کیا. وہ عبادتوں میں ڈھل گئے تھے، وہ آزاد پنچھی بن گئے تھے، وہ قیدی نہیں تھے ہماری طرح. وہ اپنے آپ کو، اپنی کمالات کو وسعتیں دے کر، اپنی پروازوں کو، اپنے آپ کو پروازیں دے کر اس کائنات پر چھا گئے تھے. اور جب وہ اتنے وسیع ہو گئے تھے، آزاد ہو کر اپنے اصل مقام سے جڑ گئے تھے اور رب سے مل گئے تھے، تو آج ساری انسانیت ان کے قدموں میں نظر آتی ہے. اور قیامت تک آنے والا انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ان بلند و بالا ہستیوں کے بارے میں جانا جائے، ان کو پڑھا جائے. اسی لیے آج ہم سے زیادہ تحقیق مغرب میں ہو رہی ہے. آج مولانا روم پر، امام غزالی پر اور شیخ سعدی پر اور حافظ شیرازی پر جتنی تحقیق مغرب میں ہو رہی ہے، اتنی تحقیق مسلمان بھی نہیں کر رہا. کیوں کر رہے ہیں وہ تحقیق؟ امام غزالی کی وسعتوں میں کیا ہے جسے آج مغرب پڑھنا چاہتا ہے؟ کتنے پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، کتنے اسکالر تیار ہو رہے ہیں، کتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. دیکھیے تو صحیح ذرا کیسے کیسے لوگ گزر گئے. یہ ان عبادتوں کا اصل کمال ہے. اس میں سے کوئی کچھ تھوڑا سا شعور بھی اگر ہم حاصل کر پائے تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ نہ کچھ بن کے جا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے جا سکتے ہیں. تو آج کی رات بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے. رمضان ہمیں پورے مہینے کان پکڑ پکڑ کے یہی سمجھاتا رہا ہے. کسی کا کان مروڑ کے سمجھایا ہے، کسی کا کان پکڑ کے سمجھایا ہے، کسی کو گردن سے پکڑ کے سمجھایا ہے، کسی کو بازو سے کھینچ کے سمجھایا ہے. رمضان نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور دیکھو آ جاؤ اس ماحول میں. یہی اصل ہے، اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو، یہ ڈسپلن لے آؤ، یہ عاجزی لے آؤ، یہ انکساری لے آؤ، ایک اصول بنا لو زندگی کے، ضابطہ بناؤ زندگی کا. انسانوں کی زندگی انسانوں کی طرح گزار جاؤ. یہ انسانی زندگی انسانوں کی طرح گزرے. انسانوں کی زندگی اگر حیوانوں کی طرح گزر جائے تو یہ بہت بڑی لعنت، بہت بڑا زوال، بہت بڑی ناکامی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان انسانی زندگی کو انسانوں کی طرح گزار لیں. ہم وہ بچے تیار کر سکیں، وہ جوان، وہ نسلیں جو انسان بن کر دنیا میں ظاہر، نہ کہ حیوانوں کی طرح وہ جئیں اور حیوانوں کی طرح معاشرہ لے کے چلے. ہمیں یہ سمجھنا ہے، رمضان سے یہی سبق سیکھنا ہے. یہی سب سے بڑی قدر ہے، یہی اصل لیلۃ القدر ہے، یہی لیلۃ القدر ہے. بخدا اگر آپ وہ قدر کا لمحہ نہ بھی پا سکے جو ایک خاص لمحہ بتایا گیا ہے، اگر وہ نہ بھی پا سکے اور یہ لمحہ پا گئے اور یہ شعور پا گئے اور یہ ادراک پا گئے تو خدا کی قسم آپ کا ہر لمحہ لیلۃ القدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے. یہ سال کی ایک رات لیلۃ القدر نہیں، ہر رات لیلۃ القدر ہے. وہ کام کیجئے کہ ہر لمحہ لیلۃ القدر بچ جائے.